کیوں ہیں؟ اور دین اسلام جو ہے کیا آج بھی وہ قوت رکھتا ہے کہ ہمارے لیے وہ مفید مطلب ہے یا نہیں ہے؟ علامہ کا نقطہ نظر یہی ہے کہ دین آج بھی یعنی جیسے انہوں نے نثر میں شعر میں کہا کہ بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں، یعنی مسلم کلچر کا احیاء آج بھی ممکن ہے۔ اور اس ضمن میں انہوں نے بڑے بڑے مغربی فلاسفہ جو ہیں اور لکھنے والے جو ہیں ان سے جہاں اتفاق کیا ہے وہاں ان سے اختلاف بھی کیا ہے، اور بتایا ہے کہ اسلام کی حیثیت ایک آفاقی دین کی ہے۔ بالکل اس کے ساتھ مثلا انہوں نے یہی جو ابھی میں ذکر کر رہا ہوں، دا کانسیپشن آف گاڈ اینڈ دا میننگ آف پریئر، اس میں بتایا ہے کہ خدا اور بندے کا تعلق کیا ہے۔ خدا کی حیثیت ایک پرسنل گاڈ کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے، اے واعظ خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اقبال نے بہت بنیادی سوالات اٹھائے ہیں اور ان کے اتنے فکر افروز جواب دیے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب نہ صرف بر عظیم کے مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا اسلام کے لیے ایک نہایت فکر افروز کتاب کا درجہ رکھتی ہے۔ اب ہم علامہ اقبال کے نثری آثار کا جائزہ لیتے ہیں جس پر کم گفتگو کی جاتی ہے، اور یہ معتبر آثار ہیں، لیکن چونکہ ان کے اشعار زیادہ معروف ہیں اس لیے ان پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور نثریات پر کم توجہ دی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک سیر فلسفہ در ایران ہے۔ یہ اقبال کی تھیسس تھی جو 1908 میں لندن میں شائع ہوئی، جس کا اصلی عنوان ہے دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان ایران۔ اس کا فارسی ترجمہ سیر فلسفہ در ایران کے نام سے ہوا۔ جناب امیر حسین آریان پور نے سن 57 میں نہایت سلیس اور رواں فارسی میں اس کا ترجمہ کیا۔ اقبال کی دوسری کتاب در حقیقت نویں صدی کے معروف عارف اور مشہور کتاب الکامل کے مصنف عبد الکریم جیری کی کتاب نظریہ توحید مطلق کا انگریزی ترجمہ ہے۔ اقبال کی ایک اور کتاب علم اقتصاد ہے جسے انہوں نے 1910 میں لکھا ہے۔ ان کی ایک اور کتاب ہے تاریخ ابتدائی انگلستان جو پاندی دوم سے لے کر رچرڈ سویوم کے دور کے واقعات کی تشریح ہے۔ اقبال کی ایک اور کتاب تحقیق دربار انسان کامل عبد الکریم جیری کے زیر عنوان ہے۔ یہ کتاب انگریزی میں ہے اور ایک کتاب کا ترجمہ ہے اقتصاد سیاسی کے عنوان سے۔ یہ کتاب واکر نے لکھی ہے اور اقبال نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح نخستین دودمان فلانتاژن کا ترجمہ اور تلخیص بھی ان کے آثار میں شامل ہے جو اسٹاپس نام کے ایک مصنف نے لکھی ہے۔ اقبال نے اس کا بھی اردو ترجمہ کیا ہے، لیکن ان کا ایک معروف نثری اثر جو کافی مشہور ہوا وہ در حقیقت ہندوستان میں ان کی 7 تقریروں کا مجموعہ ہے اور پاکستان کی تشکیل سے پہلے کا ہے، اور وہ ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے زیر عنوان۔ یہ کتاب جس کا میں نے بازسازی اندیشہ دینی در اسلام کے زیر عنوان ترجمہ کیا ہے، اس کتاب میں اقبال نے اسلام کے بارے میں اپنے جدت پسندانہ نظریات کو پیش کیا ہے اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کو آج کے دور کے حقائق کی بنیاد پر سمجھنا چاہیے۔ میری نظر میں یہ علامہ اقبال کی ایک نہایت اہم اور نہایت مفید کتاب ہے جس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور واقعاً یہ کتاب مطالعے کے قابل ہے۔
اور اس کتاب کے مطالعے سے اقبال کے افکار و نظریات کو پہچاننے اور سمجھنے میں مدد ملے گی. اس لیے اس کتاب کا مطالعہ میری نظر میں ضروری ہے. ہر کسی نیاز داره که این کتاب رو مطالعه بکنه. ناظرین کرام، اقبال کی شخصیت بہت بزرگ ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم صحیح طرح اس پہ گفتگو کر سکیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.